बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज हम लोग सियालकोट का जो वाक़या है उसका फॉलो अप एक प्रोग्राम जो थोड़ा सा है छोटा सा करेंगे, और इसमें जो अपडेट है और फिर उसके बाद जो व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स दिए, अपने ख्यालात का इजहार किया कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर सबसे बढ़कर हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त डॉक्टर मंसूर शरीफ साहब ने बर्मिंघम से हमें ज्वाइन किया, जिनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, और वो भी उनसे भी उनकी राय जानेंगे इस वाक़े से मुतल्लिक। तो सबसे पहले तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि तकरीबन 120-25 के करीब जो लोग थे, और उनमें जो मेन कल्प्रेट हैं 15 के करीब वो पकड़े जा चुके हैं, और उनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो केस है वो चलेगा, और उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक पूरे ऑन बोर्ड हैं, और पूरी उसमें उनकी तरफ से उनको हिदायत है कि इसमें कानून के मुताबिक और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उनको भी फ़ोन करके अपने एक माजरत का भी उनके साथ किया, और उसके बाद उनको पूरा यकीन दिलाया है कि हम इस वाक़े को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, इसकी इंक्वायरी होगी और इसमें हम इंसाफ मुहैया करेंगे। और जो प्रियंथा कुमारा जो जिसको किया गया, मारा गया, उसकी जो बेबी है, उसका भी बयान आया है, और उसने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, प्रेसिडेंट से, और फिर अपने जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उनके साथ भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा हस्बैंड बड़ा मासूम आदमी था और बड़ा जेंटलमैन था। तो ये एक अमूमी राय है, हम दुनिया भर में फिरते हैं और दुनिया देखी है कि श्रीलंका के लोग यूजुअली बड़े अच्छे हैं, बड़े जेंटल पीपल हैं, और हमारा सफारती सतह पर भी श्रीलंका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान के और श्रीलंका के रिलेशनशिप जो जैसे मैंने बताया कि वो शुरू से बहुत अच्छे हैं। हमने उनको तामिल टाइगर्स की जो दहशत गर्दी थी उसमें हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मदद की, और उसके वो बड़े शुक्रगुजार भी हैं। और इस वक्त भी ये जो वाक़या हुआ, इस पर भी इंडिया की तरफ से बहुत सारी उनको कोशिश की गई कि वो ऐसे बयान दे। उसकी बीवी से रब्ता किया गया कि ऐसे बयान दे, लेकिन उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उनकी गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो अब ये जो हमने कल प्रोग्राम किया था इस पे, और डॉक्टर असलम हाकी साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, उसका बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको सराहा, और उसमें उन्होंने जो तजावीज़ दी उस पर भी उन्होंने जो है अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो मैं चंद एक जो इसमें कमेंट्स आए हैं डॉक्टर साहब, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और फिर आपसे आपकी राय भी जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो अब्दुल रहमान साहब हैं। ये अब पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है डॉक्टर असलम हाकी साहब के मुदल्लल तज्ज़िये कमाल के हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, शुक्रिया वॉइस ऑफ कनाडा। फिर तारिक फारूक साहब, ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे से, इन्होंने उस पर लिखा यूट्यूब चैनल पे कि बट साहब वेरी गुड डिस्कशंस, बट ओवर आवर लॉ इन पाकिस्तान इज स्लेव इन द हैंड्स ऑफ मौलवीज। तो ये उनका तज्जिया था इस पे। और अवैस अहमद मीर है कोयटा से, ये रेगुलर हमारे जो हैं वो व्यूवर हैं, और ये बड़ा अच्छा तबसरा भी करते हैं। इन्होंने लिखा है कि काफ़ी अरसे बाद अच्छा इंटरव्यू देखा है, और डॉक्टर साहब की तजावीज़ बहुत अच्छी है कि आम कातिल को जेल में फांसी या सज़ा दी जाए, और जो मुआशरे में फसाद का बायस हो उसको सरेआम सज़ा दी जाए ताकि बैरूनी दबाव को रोका जा सके। हमजा भट्ट जो है ये दुबई से लिखते हैं कि सच अ हॉरिबल एंड शेमफुल इंसिडेंट। इसी तरह आसिफ भट्ट ये भी दुबई में हैं, ये लिखते हैं कि इन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है इसमें कि जो कुछ ये वाक़या हुआ, ये इनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, और हमजा भट्ट का ताल्लुक भी सियालकोट से है। तो ये लिखते हैं जनाब कि हम अपने जो श्रीलंकन हमारे कुलीग्स हैं उनको हम क्या जवाब देंगे, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे। हम मतलब जो कुछ ये किया इन्होंने सियालकोट में, इस ब्रूटैलिटी के साथ मर्डर किया इस बंदे का, तो हम लोग तो किसी को अपना मतलब इतने शर्मिंदा है श्रीलंकन लोगों के सामने, क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं ये जो श्रीलंकन है, और पाकिस्तानी भी वहाँ पर लाखों के हिसाब में काम करते हैं। तो इससे पहले
میں جو سیالکوٹ سے متعلق تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی، اور آپ کو تو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ سیالکوٹ ایک صنعتی شہر ہے. سیالکوٹ کی پہچان جو ہے وہ علامہ اقبال کا شہر ہے. بالکل. کی پہچان فیض احمد فیض ہے. اس کی پہچان اصغر سودائی ہیں جو شاعر تھے، جنہوں نے یہ ایک سلوگن دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پھر وہاں پر ہمارے بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے، جس میں ظہیر عباس، جس میں شعیب ملک، جس میں اعجاز احمد، اور اس میں ہمارے سکندر رضا بٹ جو زمبابوے کرکٹ ٹیم سے کھیلتے ہیں، تصدق بٹ صاحب کے بیٹے، تو وہ پاکستانی ظاہر ہے ہمارا نام وہاں پہ روشن کر رہے ہیں. اسی طرح پھر پولیٹیکل لوگوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے، اور انٹلیکچوئل بہت سارے، اور پھر مذہبی لوگ بہت سارے وہاں پہ پیدا ہوئے. اس کے علاوہ سیالکوٹ جو ہے وہ ایک جیسے میں نے کہا صنعتی شہر ہے، تو وہ اس کی پہچان ہے کہ یہ سپورٹس کا سامان پوری دنیا میں بنا کے بھیجتے ہیں، اور بڑا اعلیٰ کوالٹی کا سامان ہے. اور وہاں پر کوئی 150 کے قریب فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اس وقت، جس میں ہزاروں لاکھوں مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا رزق روٹی کما رہے ہیں. پھر سیالکوٹ کی ایک اور پہچان کہ سرجیکل کا بڑا اعلیٰ سامان بنتا ہے وہاں پہ، جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں کی چیمبر آف کامرس جو ہے اس نے بھی اس واقعے کو بڑا کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے تو یعنی ان کی اتنی کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے سمبڑیال جو سیالکوٹ میں ہے وہ ایئرپورٹ خود تعمیر کیا، سیال ایئر چلائی انہوں نے خود اپنی. اس کے بعد انہوں نے ڈرائی پورٹ وہاں پہ قائم کیا. پھر سیالکوٹ میں انہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا اور سیلف ہیلپ کے تحت یعنی اس کو ایک ماڈل سٹی بنایا سیالکوٹ کو. صرف گورنمنٹ پہ ریلائی نہیں کیا کہ گورنمنٹ کچھ کرے تو پھر یہ ہوگا سارا کچھ. تو سیالکوٹ اپنی ایک پازیٹیو ہسٹری رکھتا ہے جو یہ میں نے ساری بتائی ہے. تو اس ضمن میں جو یہ واقعہ ہوا، یہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے کمنٹس بھی میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور باقی بھی ہمارے ویورز دیکھیں گے تو یہ اس کا ایک فالو اپ پروگرام ہے. تو آپ اس وقت برمنگھم میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پریکٹس کی، افریقہ میں بھی آپ نے بہت ساری خدمت کی لوگوں کی، اور مجھے پتا ہے کہ اسپیشلی جب پاکستانی لوگ آپ کے پاس آتے تھے دکھانے کے لیے، دوائی شوائی لینے کے لیے، تو آپ نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا، اور یہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سب یاد کرتے ہیں وہاں پر بھی. تو آپ کا تعلق بھی چونکہ سیالکوٹ سے ایک طریقے سے ہے، آپ نے بھی بہت ایک تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے اس کے اوپر. کل والی جو اسلم خاکی صاحب کی خاص طور پہ جو ان کی گفتگو تھی، اور جو ان کی ایک صلاحیت ہے ان میں کہ وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں، تو بڑے اچھے نقطے وہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور بڑی اچھی سولوشن دیتے ہیں جو مسائل ہیں. تو اس پر اب سارے واقعے پر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لکھا تھا اتنا لمبا چوڑا اپنے خیالات، جو آپ کا دل کی بھڑاس ہے، وہ اب آپ نکال سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس واقعے پہ، جس سے پورے پاکستان کو شرمندگی ہوئی ہے پوری دنیا میں. بہت برا ہوا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، بجائے اس کے کہ پولیس کو یا گورنمنٹ کو انوالو کرتے، خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور خود ہی بیچارے کو مار دیا. اور مارا بھی اتنے ظالم طریقے سے ہے، ہڈیاں وڈیاں توڑ دی اور سب کچھ کرنے کے بعد باڈی بھی جلا دی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اس کی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، بیوی اور چھوٹا سا بچہ ہے بیچارے کا. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ بہت افسوس ہوا. تو آپ کیا تجویز کریں گے، کیا آپ رائے دیں گے پاکستان گورنمنٹ کو، ہمارے علماء اکرام کو، ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں پاکستان میں، کہ وہ کیسی قانون سازی کریں اور اس طرح کے جو مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ یہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ، اگر تو ان کو پروو ہو جاتا ہے کہ سیدھا لٹکا دیں یا گولی مار کے ختم کر دیں، اور کریں بھی پبلکلی، تاکہ باقی کے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. اور اس میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ پاکستانی جو قوم ہے اس کو کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں، اس کو کچھ مشورہ دینا چاہیں کہ جو یہ اتنی شدت پسندی آ گئی ہے معاشرے میں،
اور یہ جو لوگ مذہب کا نام لے کے لوگوں کو بلا وجہ جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، کسی کوئی شاید دشمنی بھی نکال رہا ہو اس معاملے میں کہ جی وہ اس نے توہین رسالت کی ہے یا اس نے قرآن پاک کے اوراق پھاڑے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ آپ کیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات یہ تھی؟ بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. یہ جو بھی کر رہے ہیں بالکل غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کا اصل روٹ کاز مولوی ہے وہاں پہ. رائٹ. ان کو سیدھے راہ پہ لے کے آئے، ان کو منع کیا جائے کہ ایسے خطبات اور یہ وہ مت دیا کرے. جو کوئی مولوی الٹی سیدھی بات پڑھائے یا درس وغیرہ دے تو اس کو بین کر دینا چاہیے. ہمارے مولانا کئی ہے جو کہ کسی کے پاس سے شراب نکل رہی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ تو بالکل فری نکل جاتے ہیں، ان پہ کوئی بھی نہیں لیا جاتا ایکشن. اور اس پہ وہ لگا دیا ہے توہین رسالت کا کہ جو اثر کر رہے ہیں توہین وہ تو بالکل آزاد پھر رہے ہیں ہر ایک جگہ پہ. وہ لوگ ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو اکساتے ہیں، ہاں، جو ان کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، جو ان کو خواب دکھاتے ہیں کہ یہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں. تو پھر جب وہ ان کو ایک آدھ کو جیسے وہ ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تھی پہ، تو اس کا مزار بن گیا وہ باقاعدہ. بالکل. ہاں جی. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں، جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو قومی ایک شعور ہے اس کو بھی بیدار کیا جانا چاہیے. ہاں نہیں بالکل. وہ میں خیال ہے انہوں نے ڈاکٹر اسد صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو مار کے ان کی باڈیز کو سمندر میں پھینک دے. جی ہاں. تاکہ نہ رہے گا نشان، نہ بنے گا بازار. یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. ہاں نہیں، وہ جیسے انہوں نے کیا ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ. اسامہ بن لادن کو بھی اسی طرح سمندر میں انہوں نے سمندر بدھ کر دیا تھا. اگر اسے رفتے زمین پہ آج اس کا بہت بڑا مزار بنا ہوتا، اور وہاں سے پھر شورشیں اٹھتی، وہاں سے پھر دہشت گردی اٹھتی اور لوگ پوری دنیا میں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا مزہ آیا، اور آپ کے خیالات جو تھے وہ میں نے پڑھے، اور اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ سے آپ کی زبانی سنتے ہیں اور اس میں لوگوں کو زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بھی بات چیت کرتے رہیں گے مختلف موضوعات کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا، اور سامعین سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو جو ہے اس کو ایک فالو اپ کے طور پر اس کو دیکھیں، اور یہ جو ہمارے سننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی جو رائے سے نوازا ہے، اس کو بھی دیکھیں. اور اسپیشلی سب نے ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے اس میں دلائل دیے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے بھی پروگراموں میں ان کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کرتے رہیں. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون. انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا بھی. اللہ حافظ.